یو کے میں نئے امیگریشن قوانین نے ہلچل مچا دی ہے اور لاکھوں افراد جو کہ مختلف کیٹیگریز میں نہ صرف پاکستانی بلکہ دیگر ممالک کے لوگ بھی یہاں پر آباد ہیں، وہ متاثر ہو رہے ہیں، ان کی زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ یقیناً یہ ان کے لیے جن پر بیت رہی ہے بڑا مشکل وقت ہے، چونکہ برطانیہ میں برطانوی وزیر اعظم اور ہوم سیکرٹری نے فیصلہ کیا ہے کہ اب کوئی بھی غیر قانونی شخص خواہ وہ سمال بورڈ سے آیا ہے یا کسی اور راستے سے برطانیہ میں پہنچا ہے، وہ اس ملک میں نہیں رہ سکے گا، اس کو جس ملک سے آیا ہے واپس بھیج دیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو سخت ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اس پر کسی بھی قسم کی کوئی رعایت یا کوتاہی یا غفلت نہیں برتی جائے گی، اور نئے امیگریشن قوانین جو ہیں وہ نافذ العمل جو ہیں وہ 2026 اپریل جو آج آخری تاریخ ہے اپریل کی، اس سے شروع ہو چکے ہیں۔ ہم بات کریں گے اس پر، میرے ساتھ ماہر قانون بلال بابر موجود ہے۔ امیگریشن قوانین نے یو کے میں ہلچل مچا کر رکھ دی ہے اور جو لاکھوں افراد ہیں پاکستانیوں سمیت سب متاثر ہو رہے ہیں جو ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں برطانیہ میں آباد ہیں۔ تو سر کیا کہنا چاہیں گے، کیا مستقبل ہے ان کا، اور اس حوالے سے مزید سختیاں کی جا رہی ہیں بجائے کہ ان کو کوئی نرمی دی جائے، کوئی معافی دی جائے، مزید جو ہیں وہ کہتے ہیں گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے، کیا کہیں گے؟ جس طرح ہم سب کو معلوم ہے اور ہم جب سے یہ نئی ہوم سیکرٹری آئی ہوئی ہیں اور جس طرح وہ بتدریج اور ٹائم ٹو ٹائم پالیسیز میں وہ سختی لا رہی ہے، 4 دن پہلے کی ایک بڑی امپورٹنٹ خبر شاید وہ آپ کی نظر سے بھی گزری ہو کہ یو کے حکومت نے فرانس کی حکومت سے ایک معاہدہ کیا ہے پہلی بار اس نوعیت کا، بالکل جس کے تحت وہ 662 ملین پاؤنڈ کی وہ انویسٹمنٹ کریں گے، وہ جی، فرانس کو وہ دیں گے، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جو اسمال یہ جو اللیگل اسمال بورڈز لوگ کے ذریعے جو آتے اس ہیں، جی جو آتے ہیں اور یہ جو انسانی اسمگلرز ہیں، جو ان گینگز ہیں یا جو گروپس ہیں جو کہ اسمال بورڈز میں ان کو لاتے ہیں، ان کو پکڑنے کے لیے اور ان کو روکنے کے لیے یو کے حکومت فرانس کی حکومت کے ساتھ مل کے کام کرے گی، جس میں ان کو 50 کے قریب جو ہے نا آفیسرز یو کے سے ان کی بیچز پہ جائیں گے، کیلے جس میں سر فہرست ہے وہاں پہ وہ ڈپلائڈ ہوں گے۔ اس اچھا کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو ٹیکنالوجی میں بھی مدد کریں گے، جس میں ہیلی کاپٹرز بھی ان کو دیے جائیں گے کہ وہ مانیٹرنگ اچھا کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو ڈرون کی ٹیکنالوجی بھی دی جائے گی، کیمراز CCTV بھی دیے جائیں گے، تاکہ جو اس طرح کوئی بھی حرکت دیکھی جائے اور اس کو ادھری کیلے پہ، ادھری بارڈر پہ، بیچ پر ہی اس کو روکیں۔ روکے اس کے ساتھ ساتھ ڈن کے ایک دوسرا مقام ہے جہاں سے بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں آنے کی، تو وہاں پہ ایک سینٹر بنایا جائے گا جس میں 140 بندوں کو بیک وقت جو ہے نا ڈیٹین کر کے رکھنے کی کیپیسٹی ہوگی، سہولت ہوگی، اور ان لوگوں کو ادھر ہی ڈیٹین کر کے ان کو وہیں سے پروسیس کر کے ان کو اپنے ملک میں واپس کر دیا جائے گا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یو کے ہوم آفس کو ایک بہت سارا جو کیس لوڈ بنتا ہے جب لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں یو کے سوائل کو ٹچ کر کے، پھر کلیم کرتے ہیں اسائلم، پھر ان کو پروسیس کرنا ہوتا ہے، پھر ان کو اکوموڈیشن، ان کے ہیلتھ کے خرچے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بڑا ایک یو کے معیشت کا اور اکانومی کا، امیگریشن کا ایک بہت سارا خرچہ ان پہ ہوتا ہے۔ تو جی اس اقدام سے یہ جو چیزیں ہیں ہوم آفس پہ وہ کم کی جا سکیں گی، اور اس طرح جو بھی اٹیمپٹ کرے گا ان کو وہیں پہ روک دیا جائے گا۔ تو میرے خیال سے یہ ایک لحاظ سے ایسے بہت سارے لوگوں کے لیے ایک وارننگ ہے جو کہ اس چینل آئلینڈ اور جو ڈنگی وغیرہ میں اللیگل طریقے سے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کر آنے کی جو کوشش یا جو خواہش رکھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک وارننگ ہے اور ایک تنبیہ ہے۔ بالکل بلال بابر صاحب، میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ دیر آئے درست آئے، یہ فیصلہ جو تھا بہت پہلے کر جانا چاہیے تھا۔ موجودہ حکومت نے بڑی دیر کر دی، مہربان آتے آتے والی مثال جو ہے ان پر آتی ہے کہ
اب دیکھیں کہ اب انہوں نے 662 جو ہے 662 کی ملین کی یہ ڈیل جو انہوں نے کی ہے، ملین پاؤنڈ 662 ملین پاؤنڈ کی یہ ڈیل جو ہے فرانس کے ساتھ کی ہے، جس میں جو برطانوی فورسز ہیں وہ جو سمال بوٹس کے ذریعے سمگلنگ کی جا رہی تھی، اور آپ دیکھیں کہ کئی اموات ہو چکی ہیں، کئی ماؤں کے لختے جگر جو ہیں وہ ان دریاؤں کی، سمندروں کی نظر ہو گئے ہیں، اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ بہت دیر کر دی انہوں نے، لیکن دیر آئے درست آئے۔ جب ان کے سر پر پڑی ہے آ کر، تو پھر انہوں نے یہ قوانین اور یہ سختیاں اور یہ معاملات کیے ہیں، لیکن لاکھوں افراد جن کی میں بات کر رہا ہوں، جو کہ یہاں جو امیگریشن قوانین میں ہلچل مچی ہوئی ہے یو کے اندر، وکلا کے آپ دیکھیں جو دفاتر ہیں وہاں پر لوگ جا رہے ہیں، کوئی اسائلم کے لیے جا رہا ہے، کوئی اسٹے کے لیے جا رہا ہے، جب کوئی کسی کا ویزا کمپنی بند ہو گئی ہے تو ان کا سر مستقبل کیا ہے؟ کیا ان کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کوئی ایسا راستہ نکالے جو کہ 10,000 پاؤنڈ کا جو پائلٹ پروجیکٹ تھا وہ کیا ہے؟ تھوڑا سا جو قوانین میں چاہوں گا اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالیں، جس سے جو لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں اس ملک میں آئے ہیں یا اسکلڈ ورکر پہ آئے ہیں، جو فیملیز کے ساتھ بیچارے یہاں پر بہت پریشان ہیں۔ دیکھیں اس وقت جو چینجز، جو پروپوز چینجز ہیں یا جو انڈیفینٹ لیو کے لیے ہوم سیکرٹری نے اناؤنس کیا کہ اس کو جو دورانیہ ہے اس کو ڈبل کر دیں گے، ہاں جی، یہ تو اپنی جگہ پہ ایک موضوع ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو میجورٹی جو لوگ امیگریٹ کر کے لافل یا لیگل طریقے سے آئے ہیں وہ تو یا زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہیں یا وہ اسکلڈ ورکر، ٹھیک ہے؟ جی اب اسکل ورکر میں بہت سارے ایسے بدقسمت اور مجبور اپلیکنٹس ہیں یا امیگرنٹس ہیں جن کی کمپنیاں بند ہو گئی اور ان میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اب وہ ایک ایسی کیچ 22 کی سچویشن میں پھنس گئے ہیں کہ ہوم آفس ان کے ویزے کرٹیل کر دیتا ہے اور ان کو صرف 60 یا 60 دن کا ایک گریس پیریڈ دیا جاتا ہے، جس میں ان کو اپنے لیے دوسرا اسپانسر یا دوسرا امپلائر ڈھونڈنا پڑتا ہے اور پھر ویزا سوئچ کر کے دوبارہ سے یہ جرنی جو ہے وہ جاری لیکن کر سکے۔ بلال صاحب جو اب سوئچ کیا ہے وہ بھی کمپنی بند ہو گئی ہے، جو لوگوں نے سوئچ کیا ہے وہی نا، میں کہہ رہا ہوں ہاں کہ جی، پہلے پیسے بھی پہلی گئے، بات یہ دوسرے کہ پیسے بھی گئے، جی دوسری امپلائمنٹ یا دوسرا اسپانسر ڈھونڈنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور نہ ہاں جی، یہ ہر بندے کے لیے ممکن بھی ہے۔ اب وہ 60 یا وہ 60 دن کا دورانیہ تو ویسے ہی بہت جلدی پورا ہو جاتا ہے۔ اب ان کے پاس آخر میں ایک یا دو ہی آپشنز بچتے ہیں، یا تو پھر بہت سارے ایسے لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ اسائلم کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اب اسائلم کی طرف جانے کے لیے جیسے ہم نے پہلے بھی اس کو تفصیل میں وہ بھی ڈسکس کیا راستہ تھا بند ہو گیا، ہاں کہ جی، 20 سال کون سی گزر وہ رہے ہیں، راستہ بھی انہوں نے اتنا اس کو 5 سال سے دورانیہ 20 سال پہ انڈیفینٹ کا لے گئے ہیں، تقریباً پھر بند ہی کر دیا ہے نا، 2.5 سال کا ہاں جی، اسٹیٹس ہوگا، پھر ریویو ہوگا، تو وہ بھی کوئی اتنا آسان راستہ نہیں رہا۔ تو بندہ کرے تو پھر کیا کرے؟ اب دوسرا آپشن جو ہے جیسے جائے تو آپ نے کہاں مینشن جائے؟ کیا، اگر آپ جی، کوئی کمپنی میں آپ جائیں پھر اس کا کیا مستقبل ہوگا؟ اگر پہلے 5 سال میں انڈیفینٹ تھا تو وہ دورانیہ اب 10 سال ہو گیا، تو اس میں آپ 10 سال تک امپلائمنٹ، آپ کی اسپانسرشپ کا لائسنس میں ہونا بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹیکس بھی دیتے جائیں گے، ویزوں کی بالکل، فیسیں بھی دیتے جائیں گے، امیگریشن ہیلتھ سرچارج بھی تو یہ ایک بہت لمبا اور کٹھن پروسیجر ہو گیا۔ اب اس کا ایک اور بھی پہلو ہے کہ اس کی وجہ سے نیٹ امیگریشن پہ بھی ایک اثر پڑا، جیسے کہ ہوم آفس نے اسٹیٹسٹکس ابھی ریسنٹلی جاری کی تھی کہ نیٹ امیگریشن لٹرلی تقریباً انڈر ملین یعنی 10 لاکھ سے تقریباً تھوڑی کم تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ جو ہے نا یو کے سے امیگریٹ بھی ہوئے، یعنی وہ یہاں جی، سے چلے بھی گئے۔ تو اگر ان دونوں کو آپس میں بیلنس کریں تو پھر وہ جو نیٹ امیگریشن کا جو فگر ہے وہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب بنتا ہے۔ بالکل ایسی، لیکن اس کا پازیٹیو بھی اگر آپ دیکھیں، اس کا پازیٹیو میرے خیال میں یہ ہوگا کہ بہت ساری جابس اور بہت ساری اپرچونٹیز بھی کریٹ ہوں گی، کیونکہ جب خلا پیدا ہوگا تو اس ملک میں شارٹیج تو پہلے بھی تھی، جیسے کیئر سیکٹر میں تھی، جیسے ہاسپٹیلٹی سیکٹر میں تھی، جیسے یہ ٹرانسپورٹیشن سیکٹر میں تھی، تو وہ خلا پیدا ہوگا۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ حکومت گھٹنے ٹیکے گی اور بہت جلد جو ہے نا اس خلا کو پر کرنے کے لیے کچھ اور نرمیاں لائیں گی۔ میرے خیال میں یہ پالیسیاں اسی طرح تھوڑی دیر جاری رہیں گی، لیکن امید ہے کہ کچھ دیر بعد پھر جو ہے نا لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں گی اور راستے کھلیں گے یو کے میں
آنے کے لیے اور ہوم آفس مجبور ہوگی کہ کوئی نہ کوئی اور پالیسیز میں نرمی لائے۔ اچھا، مجھے 2030 تک تو کوئی ایسی 2029 میں الیکشن ہونے ہیں اور 2030 تک کوئی ایسی پالیسی جو ہے شاید نہ بنا سکیں، چونکہ سامنے ریفارمز موجود ہیں۔ ریفارمز والے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ لیبر نے تو اس ملک میں جو امیگریشن اور جو سیاسی پناہ گزین ہیں یا دیگر ممالک کے لوگوں کے آنے سے یہاں کی جو اکانومی ہے وہ تباہ ہو گئی ہے۔ یہاں پہ ہوٹلوں میں جو ہے وہ سیاسی پناہ والے لوگ رہ رہے ہیں اور جو یہاں کے برطانوی شہری ہیں وہ بیچارے ہوم لیس پھر رہے ہیں، تو ہوم لیس ہیں۔ تو یہ چیزیں تو ہیں، بریٹن فرسٹ کا نعرہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، اور ان حالات میں آپ مزید میں دیکھ رہا ہوں نہ صرف یو کے میں بلکہ دنیا میں سختیاں ہو رہی ہیں۔ تو پھر مستقبل سر کیا ہوگا؟ لوگ جو آپ نے کہا کہ کافی برطانیہ چھوڑ کر گئے ہیں، برطانوی شہری بھی، اور دوسرے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں جو کہ جن کی کمپنیاں بند ہو گئی ہیں، جن کی کمپنیاں تھیں ان کو بتایا کچھ گیا تھا اور ان سے کام کچھ لیا گیا ہے، تو وہ بھی آہستہ آہستہ لوگ واپس جا رہے ہیں۔ تو آپ کی خیال میں قانونی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آخر میں بتائیے گا کیا اب مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا تجزیہ بالکل ٹھیک ہے کہ شاید نرمیاں اتنی جلدی نہ آئیں، کیونکہ پچھلی حکومت کی 14 سالہ جو دورانیہ تھا اس میں امیگریشن کی کافی کیٹیگریز میں یہ لوگ آئے جس کو بورس ویو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو دڑا دڑ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے۔ لیبر حکومت نے چونکہ ریفارم کو ٹیکل کرنا ہے تو اس لیے انہوں نے اتنی سختیاں بھی کی، جو کہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ جی لیکن اگر آپ دوسری طرف جائزہ لیں تو ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ بھئی یہ بہت سارے لوگ لاکھوں کی تعداد میں، یہ اللیگل یا لیگل بھی، یہ اپنے اپنے ملکوں کو چھوڑ کے کیوں جو ہے نا برطانیہ میں آ رہے ہیں یا اس طرح یورپ اور ویسٹ کی دوسرے کنٹریز میں جا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو یہ اقدام اٹھانے پہ مجبور ہیں تو ان کے حالات، ان کے ملک کے حالات، ان کے ذاتی حالات کچھ ایسی ہیں جس کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ تو حکومتوں کو مل بیٹھ کے اس کا حل نکالنا پڑے گا۔ خالی ایک طرف سے یہ آواز لگانا کہ سٹاپ دا بوٹ، یا فار رائٹ کی جو تنظیمیں ہیں کہ جی ڈپورٹ دیم یا سٹاپ دیم، اور یہ جو ایک بیانیہ بنایا گیا ہے کہ امیگرنٹس نے جی سارے ملک پہ قبضہ کر لیا،